السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بزرگ ہستی کے مزار اقدس کی آپ کو زیارت کروا رہے ہیں ان کا نام ہے پیران پیر دستگیر غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلام میں میراں بغداد والے مشہور بزرگ ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس عراق کے شہر بغداد میں واقع ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر ہر روز لاکھوں مسلمان حاضر ہو کر اپنی روحانی تسکین پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلام میں وہ مشہور بزرگ ہستی ہیں جن کے مزار اقدس پر حاضر ہونے کی ہر مسلمان تمنا رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے اندرونی مناظر دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی سناتے ہیں جو ہمیں کئی لوگوں نے سنایا۔ ناظرین کرام، واقعہ سنانے سے پہلے چینل میں نئے آنے والے ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور مزید یہ کہ اس چینل کو اپنے دوستوں اور قریبی عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین کرام، بغداد کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر اچانک وفات پا گیا۔ بستی کے لوگوں نے کہا کہ تم شادی کر لو، مگر عورت کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھا۔ عورت نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، اب یہی میرا سب کچھ ہے، مجھے اب کسی شوہر کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا، لڑکا 5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سویا ہوا تھا، ماں ہاتھ والے پنکھے سے لڑکے کو ہوا دے رہی تھی۔ چاند کی روشنی لڑکے کے چہرے پر پڑی تو عورت کو یوں محسوس ہوا، عورت کو یوں لگا کہ چاند کی روشنی کم ہے اور میرے بیٹے کی چہرے کی روشنی زیادہ ہے۔ دل میں تکبر آ گیا، کہنے لگی مجھے دنیا کی کیا ضرورت ہے، میرے بیٹے نے بادشاہ بننا ہے۔ اچانک لڑکا اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا امی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ عورت بھاگ کر اندر گئی، نمک اور اجوائن ڈھونڈتے ڈھونڈتے لڑکا فوت ہو گیا۔ عورت زور زور سے چلانے لگی، ساری بستی
اکٹھی ہو گئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ عورت کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ ساری بستی والوں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ افسوس کیا۔ دلاسا دے کر جب لوگ اس بچے کو جنازہ اٹھانے لگے تو عورت کہنے لگی کہ 5 سال اس کی خدمت کی، 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، خدا کے واسطے آج کی رات مجھے دے دو۔ آخر کار علاقہ کے لوگ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ عورت دروازے میں بیٹھی تھی اور اپنے مردہ بیٹے سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فقیر آ گیا اور فقیر بولا، بھلا ہو بی بی، فقیر آئے بلا نہ آئے۔ وہ عورت بولی، تم جھوٹے ہو، کس کا بھلا مانگ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ یہ بھلے والی جان چھوڑ کر چلی گئی۔ فقیر بولا، کیا ہوا؟ عورت بولی، پہلے اس کا باپ گزر گیا، اب یہ بچہ بھی گزر گیا، میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ فقیر بابا جی کے دل کو یہ بات لگی۔ فقیر بابا جی بولے، غوث الاعظم کو جانتی ہو؟ وہ عورت بولی، میں نے حضور کا نام سنا ہے۔ فقیر بابا جی بولے، جا پھر اس کو لے جاؤ، آج جمعہ ہے، تمہاری تقدیر اچھی ہے۔ بغداد کے نزدیک آج سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آنا ہے۔ اپنے ساتھ 200 لڑکے لے کر سرکار نے کھیل کھیلنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانا ہے، میرے ساتھ والو مر جاؤ۔ جس وقت وہ لڑکے مر جائیں، اس مردہ لڑکے کو ان کے ساتھ کسی ایک لڑکے کے ساتھ لٹا دینا۔ مجھے قسم ہے غوث الاعظم کی، تمہارا لڑکا زندہ ہو کر ان کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ عورت بھاگ کر اس جگہ پر جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سرکار غوث الاعظم بھی آ گئے۔ 207 لڑکے فرمانے لگے، آج بہت جلدی ہے۔ آپ فرمانے لگے، اوے لڑکو دائرہ بنا لو۔ انہوں نے دائرہ بنایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوے لڑکو مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے۔ وہ عورت اٹھی، ایک لڑکے کے ساتھ اپنا مردہ لڑکا لٹا کر پھر جا کر چھپ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوے بغداد کے لڑکو اٹھو چلیں۔ سارے لڑکے اٹھ گئے، سارے لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ لڑکا وہیں پڑا رہا۔ غوث الاعظم فرمانے لگے کہ یہ لڑکا نہیں اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ یہ لڑکا بغداد سے نہیں آیا۔ غوث الاعظم فرمانے لگے کہ یہ لڑکا ہو جائے زندہ تو بات بنتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرا نام عبد القادر جیلانی، میں میرا ہوں، کوئی میری لکھی کو موڑ نہیں سکتا، میں جس کو جوڑ دوں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس حضرت جناب غوث الاعظم جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے، اٹھ جا۔ آواز آئی، غوث الاعظم بغداد کے لڑکوں کو آواز دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ بھی میرے حلقے میں آیا ہے، اس کو میں نے مارا ہے یا آپ نے اس کو اٹھنا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، آج غوث الاعظم کے کہنے پر اٹھ جاؤ۔ لڑکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ ہمارا امتحان کون لینے آئی ہے، میدان میں آئے۔
وہ عورت ننگے پاؤں ننگا سر میں مٹی آ کر غوث اعظم کے پاؤں میں گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اور 11ویں نہ بھولنا۔ وہ عورت اپنی بستی میں آئی تو سب لوگوں نے پوچھا کہ لڑکا رات تو مرا ہوا تھا، اب زندہ ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ جو سوئی ہوئی تقدیروں کو جگاتا ہے وہ میراں بغداد میں رہتا ہے، بھوکے ننگے لوگوں کو بانٹتا ہے جاگیریں، وہ میراں بغداد میں رہتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔